بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم ذکر کر رہے ہیں قوم لوط کا، جن پر عذاب نازل ہوا۔ شیطان نے ایک برے آدمی کی صورت میں نمودار ہو کر ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے خود ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنے ساتھ ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے لیے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان بدفعلی سے منع کرتے ہوئے اس طرح فرمایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10۔ لوط علیہ السلام کی اس اصلاحی اور مصلحانہ آواز کو سن کر اس قوم نے نہایت بے باک اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ سورہ اعراف۔ پیارے دوستو، جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ اقدام سے باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر دیا، بس وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا، اے لوط، تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو وہ مجھے اذیتیں دیں گے۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہوگی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے، آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان مسافروں کو آگے آنے دو۔ ہم لڑکے تھوڑے ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہمیں دبوچ لیں گے۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اب سورہ عود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے، جس کا ترجمہ ہے، تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے اور وہ اپنی قوم کی عادات سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے، خدا خیر کرے۔ اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنے شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی ہوئی آئی اور وہ پہلے سے بدکاریوں کے خوگر تھے، کوئی نئی بات نہ تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو کہ پاک اور جائز طریقے کو چھوڑ کر ایسے خلاف فطرت اور گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو کہ تمہیں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے
और तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं, फिर हिजरत क्यों कर रहे हो? हम अपना इरादा पूरे किए बगैर नहीं मानेंगे। इस मौके पर लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई घबराहट और परेशानी के आलम में कहा, काश मुझ में तुमसे तन्हा मुकाबला करने की ताकत होती, या कोई ताकतवर और मजबूत पनाह देने वाला होता, या कोई ताकतवर और मजबूत पनाह देने वाला होता, यानी यहाँ मेरा कुंबा और जत्ता होता जो इस वक्त मेरी मदद के लिए खड़ा हो जाता। क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के आदमी ना थे, बल्कि कननी थे, और मजबूत सहारा से मुराद बरादरी का ताकतवर जत्था है। मगर फिर उनको तंबिया हुआ और फौरन ख्याल आया कि बेहतर है कि मैं एक बड़ी ताकत की पनाह लूं, और वो अल्लाह ताला की अनायत और मदद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखकर आखिर फरिश्तों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया और कहने लगे, ए लूत, घबराओ मत और हमारी फिक्र ना करो। हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो उनको तबाह करने के लिए आए हैं। ये हमारा तो क्या बिगाड़ेंगे, तुम तक भी ना पहुंच पाएंगे। इसलिए तुम रात में अपने अहले अयाल को लेकर निकल जाओ, और तुम में से कोई शोर और धमाका यानी अजाब की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर भी ना देखे। हाँ, तुम्हारी बीवी जो कौम से मिली हुई है, वो उनकी फिक्र में पीछे मुड़कर देखेगी। बेशक उसको भी वो अजाब पहुंच कर रहेगा जो उनको पहुंचेगा, और वो इस लपेट में आ जाएगी। अब इन जालिमों की हलाकत में देर नहीं है। बेशक उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर किया गया है। सुबह करीब है। फिर जब हमें हुक्म पहुंचा, हम इनकी बस्ती को तहस नहस कर देंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को उठाकर बुलंदी से जमीन पर उल्टा करके पटक दिया, फिर उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए, और पत्थर खुदा की तरफ से नामजद किया हुआ था कि इसे कहाँ गिरना है। और ये बस्ती उन जालिमों से जो आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ ऐसी दूर नहीं है, बल्कि मक्के से शाम का सफर करते वक्त रास्ते में पड़ती है। बाज रवायात से मालूम होता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ाई करने वालों को भेजने वाले कौम के कुछ सरदार थे। उन्हीं के लिए इन बदमाशों ने मेहमानों का मुतालबा किया। इसलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बेटियां मौजूद है, मगर ये वाजिया रहे कि ख्वाब बेटियों से उनकी हकीकी बेटियां मुराद हो या कौम की लड़कियां। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मतलब ये था कि उनसे निकाह करके जायज तौर पर तमन्ना करो। खुदा न खास्ता ये मतलब नहीं था कि जिना करो, वरना इसका हरगिज ये मतलब नहीं रहता कि कोई अल्लाह का नबी ऐसी बात कर सकता है। चनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को साथ लेकर बस्ती संदूम से बाहर निकल आए। उनकी बीवी अहले संदूम से मिली हुई थी, और बाद रवायात के मुताबिक उसी ने संदूम के बदमाशों को खूबसूरत मेहमानों के आने की खबर दी थी। जब कौम लूत पर अजाब आया तो आपने फरमाया कि कोई भी बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी अजाब में पड़ जाएगा। लेकिन अजाब का धमाका और शोर हंगामा हुआ तो आपकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी हालत मालूम करने के लिए कुछ देर रुकी, तो इतने में एक पत्थर उसे आ लगा, और वो भी अजाब की लपेट में आकर हलाक होकर जहन्नुम रसीद हो गई, और तौरात के बयान के मुताबिक नमक का एक स्तून बनकर रह गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सिंधु से निकलकर एक करीबी बस्ती सवार में चले आए। साथ में उनकी दो बेटियां भी थी। सवार अजाब से महफूज रहा, और गार में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने पनाह ली और कयाम फरमाया। अल्लाह ताला ने जमीन को लपेट दिया। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। रवायत में है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने यकीन नामी बस्ती में रिहाइश इख्तियार की। उससे पहले आप जिक्र में तशरीफ फरमा रहे। जब आप अलैहिस्सलाम ने अजाब इलाही के आसार को देखा तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से वहां से चल दिए और उस जगह पर सजदा रेस हुए, और आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, मैंने यकीन कर लिया कि अल्लाह का वादा बरहक है। उन्हीं अल्फाज की मुनासबत से इस जगह को यकीन के नाम से पुकारा जाता है। मुकामी यकीन कोरिया बरी नईम से 2 मील के फासले पर है।
وادی پر قہر الہی سے آنے والی تباہی کے بعد اللہ کے حکم سے اس قرہ بنی نعیم کا رخ کیا جہاں ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب الخلیل میں رہتے تھے۔ اس پہاڑی سے بحر لوط بالکل سامنے نظر آتا ہے اور یہیں حضرت لوط علیہ السلام کفر بریک نامی گاؤں میں مسجد الحلیل حبرون جس کے نیچے ایک غار ہے جہاں انبیاء کرام ایک فرصت کے قریب فاصلے پر مدفین ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قبر مبارک زمانے گزشتہ سے اب تک وہاں موجود ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ ان بستیوں کو قرآن کریم میں متفقہ کے نام سے مرسوم کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے پس سورج کے نکلتے ہی ایک زوردار چنگار نے انہیں آ پکڑا۔ جب انہوں نے صبح کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں پر حملہ کیا اور انہیں ان کی بنیادوں سے ہلا دیا، زمین کو 7 زمینوں سے اکھیڑا، پھر اپنے پر ان کے نیچے داخل کیے اور اپنے پروں کے اطراف پر اس شہر کی بستیوں کو ان میں موجود ہر انسان کے ساتھ اس طرح اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ پھر ان سب بستیوں کو آسمان کے قریب تک بلند لے گئے، یہاں تک کہ آسمان دنیا کے باسیوں نے ان کے مرغوں کی آواز اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، پھر سیدھا اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا اور زمین کی طرف پھینک دیا۔ جو ان کے عملے خبیث کے مناسب حال تھے، ان میں سے جو سب سے پہلے نیچے گرے وہ ان کے بالا کھانے تھے۔ کسی قوم کو وہ عذاب نہیں دیا گیا جو انہیں دیا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ضائع کیا، پھر ان کی بستیوں کو الٹا کیا، پھر ان پر آسمان سے آگ میں پکے ہوئے مٹی کے پتھر برسائے۔ تفسیر در منشور میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گندھک کے پتھر برسائے، پھر کنکروں کے پتھروں کا می برسا اور زور سے سنگباری ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا۔ ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ ان شہروں میں جتنے مرد و عورت اور بچے آباد تھے اتنے ہی پتھر ان شہروں پر برسے تھے جو پتھر ان پر برسائے گئے تھے۔ ہر پتھر پر نشانات تھے یا ان پر ہر شخص کا نام لکھا گیا تھا اور جس کے نام کا جو پتھر تھا وہ اسی کو لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے پلٹ دیا اور ان پر کنکر برسائے۔ ان پتھروں میں بڑے بڑے پتھر مٹکے کے برابر تھے اور چھوٹے سے چھوٹا پتھر گھڑے کے برابر تھا۔ فلک بوس عمارتیں زمین پر اوندی گر گئی اور سخت پتھروں کی ایسی موسلادھار بارش کی گئی کہ وہ سب خاک سیاہ بن کر رہ گئے۔ ہم نے ان پر ایک طرح کا می برسایا، پھر دیکھ لو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔